اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے، تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، اور سے قلت، وال سے ذلت، علت قلت ذلت۔ 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت، یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے کہ ہم بھی خالی ہو گئے، تو مشکل بھی آئے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے۔ ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے ہیں۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے، فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی کہ کیا ادب کا انداز ہے۔ لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے۔ اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے دیوانہ۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ ذلیل ہوتا ہے، تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خداؤں، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا، جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے، تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو، تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ تو علت، بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت، پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی
دو چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے، تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات ذلت کی، تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے۔ وہ کہتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت۔ میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے۔ تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے۔